بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ محترم خواتین و حضرات، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی خواہش نہیں کی۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے بادشاہ اس کے دربار میں اس وقت کے سپر پاور سلامی پیش کرتے تھے۔ سادگی اور خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا تو اپنے وفادار غلام یرقہ سے اظہار فرمایا۔ آپ نے غلام سے فرمایا، یرقہ آج مچھلی کھانے کو بہت دل کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیب میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ بازار سے خرید کر اس کو کھا سکیں۔ تو غلام نے کہا کہ اس کے لیے دریا کے پاس مچھلی پکڑنے کے لیے جانا پڑے گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رہنے دو، کھاتے ہی نہیں۔ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا۔ چھوڑو یرقہ، اگر گھر کے قریب سے ملتی تو اور بات تھی۔ یہ سن کر غلام یرقہ کہتا ہے کہ میں کافی عرصہ سے آپ کا خادم ہوں، لیکن کبھی آپ نے کوئی خواہش نہیں کی، اور آج جب خواہش کی تو میرے دل میں خیال کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی مرتبہ خواہش کی ہے اور میں پوری نہ کر سکوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام کہتا ہے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ظہر کی نماز پڑھی تو مجھے معلوم تھا کہ ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھی اور فوراً گھوڑے پر بیٹھا، اور عربی نسل کا گھوڑا دُرا کر میں دریا پر پہنچ گیا۔ عربی نسل کے گھوڑے انتہائی تیز رفتار اور طاقتور ہوتے ہیں، ان کے لیے 8 میل کا فاصلہ کوئی زیادہ نہیں تھا۔ وہاں پہنچ کر میں نے ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا اور عصر کی نماز ہونے سے پہلے بھی واپس آ گیا۔ گھوڑے کو ٹھنڈی چھاؤں میں باندھ دیا تھا کہ اس کے جسم پر آیا ہوا پسینہ اچھی طرح خشک ہو جائے، لیکن پسینے کی وجہ سے گھوڑے کی پیٹھ پر گرد و غبار جم گیا تھا۔ اس لیے میں گھوڑے کو کنویں پر لے گیا اور واپس اپنی جگہ پر باندھ دیا۔ غلام فرماتا ہے کہ جب عصر کی نماز پڑھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، میں نے بھی ان کے پیچھے نماز پڑھ لی۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ گھر آئے تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی نے آپ کی خواہش پوری کر دی، دریا کی تازہ مچھلی کا بندوبست ہو گیا۔ میں نے جیسے ہی یہ الفاظ کہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً گھوڑے کے پاس چلے گئے۔ گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرا، اس کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیرا، اس کے کانوں کے پاس گئے اور گھوڑے کا ایک کان پکڑ کر فرمانے لگے، اے یرقہ، تو نے سارا گھوڑا دھو لیا، لیکن کانوں کے پیچھے سے صاف کرنا تجھے یاد نہیں رہا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، اے یرقہ، مجھے آپ کی وفاداری میں کوئی شک نہیں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ میں کوئی زیادہ نیک آدمی بھی نہیں ہوں۔ میں تو صرف دعا مانگتا ہوں، اے اللہ مجھ پر رحم کر اور میری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ میں نے کوئی زیادہ تقوی اختیار نہیں کیا، اور بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے، چل تو بتا، اگر گھوڑا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ اے اللہ پاک، آپ کے بندے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے اپنی چھوٹی سی خواہش کے لیے 8 میل کا سفر طے کروایا۔ اے اللہ، ہم جانوروں کو زبان نہیں دی اور تیرے بندے نے مجھ پر ظلم کیا۔ یرقہ، تو بتا، اللہ تعالیٰ کے حضور گھوڑے کے سوال کا کیا جواب دوں گا؟ اس پر غلام یرقہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بہت دیر تک روتے رہے، اور اس سب پر میں بھی بہت زیادہ رویا، اتنا رویا کہ اتنا اپنے سگے باپ کی وفات پر بھی نہ رویا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یرقہ سے کہا، گھوڑے کو آج چارہ زیادہ کھلا دو، اور جو مچھلی لے کر آئے ہو سب غریب لوگوں میں تقسیم کر دو، اور انہیں مچھلی دے کر کہنا کہ تیری بخشش کی بھی دعا کریں اور عمر فاروق کی بھی بخشش کی دعا کریں۔ ناظرین، ہمارے ہاں ایک معمولی کمشنر اپنے آپ کو خدا تصور کرتا ہے۔ ہمارے ہاں آفیسرز اپنے ملازم کو نیچا دکھا کر اپنی خدائی ظاہر کرتے ہیں۔ دوسری طرف 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے بادشاہوں کے بادشاہ کا انصاف اور سادگی دیکھیں۔
آپ کے دور حکومت میں ایک بدو آپ سے ملنے کے لیے مدینے آیا۔ جب مدینے کے پاس پہنچا تو آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ حاملہ بیوی تھی، تو اس نے مدینے کی حدود کے پاس خیمہ لگایا۔ بیوی کا وقت قریب تھا تو وہ درد سے کہرانے لگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے روز کے گشت پر تھے اور ساتھ میں غلام تھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ دور شہر کی حدود میں آگ جل رہی ہے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے غلام کو بھیجا کہ تاکہ وہاں کی خبر حاصل کر سکے۔ جب غلام وہاں پہنچا اور بدو سے دریافت کیا تو بدو نے غلام کو سخت ڈانٹا، جس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود وہاں گئے اور دریافت کیا۔ انہوں نے بتایا کہ میں یہاں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے مدینے آیا ہوں، لیکن اب میری بیوی امید سے ہے، وقت قریب آن پہنچا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر روانہ ہوئے۔ آپ اپنے گھر پہنچے اور اپنی زوجہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، چلو میرے دوست کی بیوی حاملہ ہے اور میرے ساتھ چلو، جو سامان ساتھ لینا ہے لے لو۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی یعنی اس وقت کی خاتون اول، جی ہاں، اس وقت کی خاتون اول نے گھی اور کچھ دانے ساتھ لیے، جبکہ بادشاہوں کے بادشاہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پیٹھ پر لکڑیاں اٹھائیں۔ جب آپ دونوں بدو کے پاس پہنچے تو وہ بالکل بے خبر تھا کہ آپ ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کوئی غلام یا نوکر نہیں ہے، بلکہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خود ہیں۔ خیر، اس کے بعد جب بچے کی ولادت ہوئی تو خاتون اول نے آواز لگائی کہ یا امیر المؤمنین، بیٹا ہوا۔ یا امیر المؤمنین سن کر اس شخص کے پاؤں تلے زمین نکل گئی اور پوچھنے لگا، حضور آپ امیر المؤمنین ہیں؟ وہی جس کے نام سے قیصر و کسرا کانپتے ہیں، وہی عمر جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تعالی سے دعا مانگی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور فرمانے لگے، ہاں وہی عمر ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص بہت حیران ہوا اور کافی دیر تک روتا رہا، جس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تاریخی الفاظ ادا کیے، یہ میرے آقا کا مدینہ ہے، یہاں امیروں کا نہیں بلکہ غریبوں کا استقبال کیا جاتا ہے، یہاں ہر کسی کو انصاف ملتا ہے اور غریب سر اٹھا کر چلتے ہیں۔ آج کے حکمرانوں سے ایسی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ ایک معمولی سپاہی سے لے کر جرنیل تک، کونسلر سے لے کر وزیر اعظم تک، سب اپنی جیبوں کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک طرف امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران خود اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اپنے غلاموں، اپنی رعایا کی، اپنی عوام کی خدمت میں لگے ہوتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا حکمران عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔